اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ندیم عالم۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی ہے بہترین مددگار۔ آپ لوگوں کے جو دل و دماغ میں ہے، اب میرا ڈیجیٹل چینل میری زبان بنے گا آپ کا ترجمان۔ آج کے ولاگ میں آپ سے بات کریں گے لاہور کے حلقے میں مریم نواز اور صنم جاوید کے مقابلے کا تجزیہ کریں گے، اور گریدہ فاروقی کے سروے اور حبیب اکرم کے سروے کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں لاہور کے حلقے میں، جس میں اکثر تجزیہ نگاروں کے بقول کہ اگر صنم جاوید کا مقابلہ مریم نواز سے ہو گیا تو مریم نواز شکست کھا جائیں گی۔ میرا سوال یہ ہے، اپنے ان اکثر جو دانشور حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ صنم جاوید اگر فرض کرے کو نہل ہوگی، فی الحال تو وہ نہل ہے، اسے بھونڈے انداز میں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، لیکن صنم جاوید جو ہے وہ اس کا اثر و رسوخ کیا ہے، اس نے کیا کام کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ عمران خان کی وجہ اگر صنم جاوید فرض کرے کہ الیکشن نہیں لڑتی، وہاں کوئی پی ٹی آئی کا اور امیدوار الیکشن لڑتا ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جنہوں نے صنم جاوید کو ووٹ دینا ہے انہوں نے دوسرے امیدوار کو بھی ووٹ دے دینا ہے۔ لاہور کی جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پر بلے کے نشان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، صرف وہاں پر عمران خان کا ووٹ بینک ہے۔ کہ پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ایاز صادق کا حلقہ ہے، ایاز صادق کے ہوتے ہوئے اور علیم خان کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر پیپلز پارٹی جیتی تھی۔ اس وقت جولائی کے مہینے میں 2022 میں جو جولائی میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کا گراف یہ نہیں تھا جو اب ہے۔ اب تو پی ٹی آئی کا گراف 60-65% تک پہنچ گیا ہے۔ میرے خیال میں لاہور میں نواز شریف کا جیتنا بھی مشکل ہے اور مریم نواز کا بھی جیتنا مشکل ہے، چاہے کمزور کینڈیڈیٹ ہی کیوں نہ پی ٹی آئی کے ہوں، وہاں پر ووٹ اب چارج ہے، ووٹر نے نکلنا ہے، عوام نے نکلنا ہے، خواتین اور نوجوانوں نے بلے پہ مہر لگانی ہے۔ اگر بلہ نہ بھی ہوا، میں نے آخر میں پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا، جو کہ شاید کوئی بھی نہ سینئر سے سینئر تجزیہ نگار بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ لاہور سے شریف خاندان کا جیتنا میں کہتا ہوں کہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں تجزیہ نگاروں کے۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ زرد صحافت کا دور ہے کہ غریدہ فاروقی جیسی لوگ جو ہیں وہ صحافی بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے ضمنی الیکشن میں غریدہ فاروقی نے جو سروے کیا تھا، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس نے کہا تھا کہ 20 نشستوں میں 18 19 نشستوں میں مسلم لیگ نون جیتے گی۔ مجھے پتا ہے، میں ملتان میں رہتی ہوں، ملتان میں جہاں رہتی ہے ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو اس کا یہ تجزیہ نگار، اور حبیب اکرم نے کہا تھا کہ حبیب اکرم اور اسد اللہ خان، یہ دونوں صحافیوں نے جو اچھا ورک بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 13-14 نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی، اور پی ٹی آئی بلکہ اس سے 1-2 نشستیں زیادہ جیت گئے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی صحافی ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور یہ غریدہ فاروقی میں اسے صحافی سمجھتا ہی نہیں ہوں، بلکہ جس قسم کا پچھلے دنوں میں اس نے پنڈی میں سروے کیا ہے، اس سے میں کہتا ہوں کہ ایک اس کی تو بدنامی ہوئی رہی، صحیح کسر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بالکل ہی ختم ہو۔ جو مسلم لیگ کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون اس الیکشن میں دوسرے نمبر پر میں نہیں دیکھ رہا، تیسرے نمبر پر دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آئے گی، پہلے نمبر پر جیسے بھی الیکشن ہوں کمزور سے کمزور امیدوار بھی پی ٹی آئی کو ملے، عمران خان کا جو جادو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور پہلے نمبر پر پی ٹی آئی آئے گی، چاہے وہ حکومت بنا سکے یا نہ بنا سکے، باقی ساری جماعتیں اکٹھی بھی ہو جائیں وہ اس کا اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پروگرام کے آخر میں میری درخواست ہے آپ سے کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں، اور تاکہ یہ آپ سے یہ سننے سنانے کا تعلق ہے یہ بنا رہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شام کو دوسرا ولاگ کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان سپریم کورٹ سے کینسل ہو جائے گا،
جو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کوئی نہیں مان رہا. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ یہ موجودہ دور کا میں اسے جسٹس منیر سمجھتا ہوں، بلکہ اس سے بھی اس نے اخیری کر دی ہے. اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے، عدلیہ میں کہتا ہوں کہ پہلے تو 128ویں نمبر پہ تھی، اب آخرویں نمبر پہ جائے گی اس کی وجہ سے. تو پی ٹی آئی کا جو نشان ہے بلے کا، وہ امید ہے کہ آج جسٹس فائز عیسیٰ ختم کر دے گا. اور پی ٹی آئی اگر ختم بھی کر دے، میں تو کہتا ہوں ختم کر دے، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کے بغیر بھی جیتے گی. اگر کسی اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے اور ایک نشان پہ الیکشن لڑے، چاہے نام کوئی بھی جماعت کا ہو، تو اس دفعہ ووٹ عمران خان ہے اور جیتنا عمران خان نے ہی ہے. اور باقی باتیں آپ سے اگلے پروگرام میں کریں گے. میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. فی امان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.